بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم ویستحب للمتودی ان ینوی الطہارۃ اور مستحب وضو کرنے والے کے لیے طہارت کی نیت کرنا، یعنی وضو میں طہارت کی نیت کرنا مستحب ہے۔ وضو میں نیت کا حکم اور فقہا کے اقوال۔ تو پہلے تو یہ سیکھنا چاہیے کہ لغت کے اعتبار سے نیت کہتے کیسے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے دل کے پختہ ارادے کرنے کو نیت کہتے ہیں، اور شرعاً نیت یہ ہے کہ دل سے وضو کا ارادہ کرے، یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرے، یا ایسی عبادت کا قصد کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو۔ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ وہ فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو، اور اس کو علماء دین نے پسند فرمایا ہو۔ اب اختلاف کیا ہے؟ تو احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا مسنون ہے۔ احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا مسنون ہے، اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات۔ ائمہ ثلاثہ سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال نیتوں پر موقوف ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہٰذا یہ بھی نیت پر موقوف ہوگا۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں اعمال سے مراد عبادات ہے، کیونکہ بہت سے مباحات شرعاً بغیر نیت کے معتبر ہو جاتے ہیں، جیسے نکاح، طلاق وغیرہ، بلکہ عبادات مستقلہ مراد ہے، اور وضو مستقل عبادت نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے ذریعہ ہے۔ احناف کی دلیل کیا ہے؟ تو احناف کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیت کی تعلیم نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت وضو میں فرض نہیں ہے، ورنہ آپ نیت کی تعلیم ضرور ارشاد فرماتے۔ اب تنبیہ کے طور پر علماء متقدمین، جو پہلے زمانے کے جو علماء گزرے ہیں، وہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک لفظ استحباب سنت اور واجب دونوں کو شامل ہوتا تھا۔ تو اس اصطلاح کے اعتبار سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استحباب کا لفظ استعمال کر دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔